نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے جو درس ہیں سورہ لقمان کے آیت نمبر 16 سے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی الصخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ پچھلے درس میں تھوڑا سا ہمارا جو رہ گیا تھا، میں اس کے بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ جو اولاد کی جو تربیت ہے نا، اولاد کی تربیت، یہ اولاد پیدا ہونے کے بعد نہیں، اولاد پیدا ہونے سے پہلے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شادی سے پہلے اولاد کی تربیت شروع ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین، میرا بیٹا جو ہے نا میرا بات نہیں مانتا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ بولا کیا لے آؤ اپنا بیٹے کو۔ بولا کیا لے کے آیا؟ انہوں نے کہا بیٹا کیوں نہیں مانتا اپنا باپ کے بات؟ تیرا باپ نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین میں بھی کچھ گفتگو کر سکتا ہوں؟ جی بتائیے۔ صرف باپ کا حق اور ماں کا حق ہے، حقوق ہے، یا اولاد کے بھی کچھ حق ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی اولاد کے بھی حق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، میرا جو والد ہے ایک ایسے معمولی سے کسی عورت سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، کردار کیا ٹھیک نہیں ہے، اب لوگ تھانہ دیتا ہے مجھے۔ اس کے بعد میرا نام رکھا ہے جوعل۔ جوعل کا مطلب ہے کہ یہ جو گائے کا جو گوبر ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے، اس میں کیڑا پڑ جاتا ہے، اس کا نام وہ جوعل رکھے میرا نام، کوئی اسلامی نام نہیں رکھے۔ اور قرآن مجید کے ایک لفظ تعلیم نہیں دیا مجھے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ ادھر سے اٹھو، باپ کے کہاں تو اپنا فرض پورا کرتے ہیں نا، پھر شکوہ کرتے اچھا لگتا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ امیر المومنین یعنی اولاد کی جو تربیت ہے، سب سے پہلے رشتہ جو آپ ڈھونڈتے ہیں نا، رشتہ وہ سب سے بہترین ہونا چاہیے، خاندانی ہونا چاہیے۔ اگر خاندانی نہ ہو، کوئی ایسے اکثر بگا کر لے کے جاتا، چل آپ کا اولاد کیا کہیں گے لوگوں کے کہ میرے جو والد ہے والدہ کے بگا کے لے گیا تھا، اس کے تو ماموں کا بھی ستیہ ناس ہو جائے گی، سب انگلیاں اٹھائیں گے کہ اس کے ماموں کتنا بے غیرت ہے، بہن کے بھاگنے دیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کردار ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، دین کے ترجیح دینے ہیں، دین کے ترجیح دینے۔ ہم کس کے ترجیح دیتے ہیں؟ ہم حسن کے ترجیح دیتے ہیں، خوبصورت ہو بس کر لو جو بھی بعد میں دیکھا جائے گی۔ وہ شادی کے بعد کہتے ہیں یار اس میں عقل ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہو آپ نے عقل دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے تو حسن دیکھا تھا، وہ حسن تو مل گیا۔ اس لیے شادی سے پہلے کیا ہے، اولاد کے بہترین خاندان سے شادی کریں۔ اور چلو یہ بات لمبا نہ ہو جائے، لیکن بہرحال دین کے بنیاد پر کریں، پھر اولاد کی تربیت شروع ہوگی، نہیں ہے پھر نہیں۔ آج کل ماں باپ کیا کہتے ہیں، ہائے میرا بچہ اگر مر گیا، ہم مر گئے بچوں کی کیا بنے گی؟ ایک سوچ یہی ہے، ہر ماں باپ کی یہی سوچ ہے، اگر ہم مر گیا ہمارا بچوں کی کیا بنے گی۔ یہ کوئی نہیں سوچتا ہے کہ اگر میرا بچہ مر گیا اس کی کیا بنے گا، کل کیا جواب دے گا میرا بچہ۔ اس لیے دونوں برابر کر کے چلنا چاہیے، انصاف سے چلنا چاہیے، انصاف سے چلنا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت لقمان علیہ السلام نے اللہ کے حقوق، اللہ کے تعارف کرایا ہے بچے کے، سب سے پہلے اللہ کے تعارف کرایا کہ اللہ کے بیٹا جان اللہ کے ساتھ کسی کی شریک۔ اللہ نے فرمایا اب تو ادھر ہی ٹھہرو، میں تمہارا حق پہلے بتا دوں۔ اللہ نے اپنا حق روک کر پہلے بتایا، ماں باپ کے حقوق کیا ہے۔ آج ہم نے چینج کر دیا اور معاملہ بھی چینج ہوگی۔ ہم بچوں سے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اے گریڈ بی گریڈ، پتہ نہیں گریڈ کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور اے پلس ہونا چاہیے بی پلس، وہ پلس کے پیچھے پڑ گیا نا۔ اب ہمارا اولاد بھی وہ بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں نا، یعنی کہتا تو زبان سے تو نہیں ہے، تو نے ہمارا جوانی برباد کیا، بچپن برباد کیا، ہم تمہارا بڑھاپا برباد کرتے ہیں اور اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں۔ یہی ہے آج کل، یہی ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ دوسرا خطاب ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے۔ پھر بتایا کہ یا بنی، اے بیٹا جان، میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا، کسی پیغمبر نے، کسی
اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اے بیٹا یا اے ابو، یہ نہیں، ابو جان اور جواب میں بیٹا جان، اسی طرح جواب آئے، ٹھیک ہے۔ اے بیٹا جان، آپ عقیدہ ٹھیک کر رہے، پہلے اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے حقوق بتائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک نہیں تیرا۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے کیا بتا رہے ہیں؟ صفات بتاتے ہیں، اللہ کیسی ذات ہے، تاکہ اس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا جان، بات یہ ہے کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگا نا، چاہے وہ شر ہو چاہے خیر ہو، اچھائی ہو یا برائی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا نا، فتکن فی صخرۃ، اگر یہ کسی پتھر کے اندر ہو، کسی چٹان کے اندر ہو، اس کے جانے کی کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر جا کر کسی نے سارا بند کر کے ادھر کیا ہے، کوئی چیز عمل کیا ہے، او فی السماوات، یا ان کے عمل کیا آسمانوں میں بکھیر گیا ہے، ٹھیک ہے، او فی الارض، یا زمین کے گہرائی پر ہو، ٹھیک ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کے لے کر آئے گا بیٹا جان، اللہ اس کو لے کر آئے گا، ایک دن آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت کیا کہتے ہیں اس کو، بریک نہیں، بریک بین ہے، پتہ نہیں، بریک بھی نہیں ہے، بین ہے اور باخبر ہے، لطیف ہے۔ چلو میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ اب ذرا اس آیت کے سمجھیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کام نہ کرو، ابو تمہارا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے دن ہی ان کے دل میں ابو کو یا کیمرہ کو یا کتا کو یا پولیس کو یا ڈاکٹر کے خواب بٹاتا ہے بچوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ بچوں کے دلوں میں کیا؟ پولیس آ جائے گی، یہ نہ کرو، ڈاکٹر کے بلا لوں اور کتے کے بلا لوں۔ یہ اسی طرح نہیں، یہ نہیں کہنا بیٹا یہ کام نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گی، یہ کام کرو گے نا بیٹا اللہ خوش ہو جائے گی، یہ کر کے اس کے قلب میں توحید بتائیں، اللہ کے سب سے زیادہ خوف بھی اللہ سے ہو، سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے ہو۔ یہ نہ ہو کہ پولیس کے، یقین کر ہمارا یہی ہوا تھا، میں پولیس کے دیکھتا ہوں ڈر جاتا ہوں، ابھی بھی بچپن میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا، ڈاکٹر سے جان جاتا ہے میرا، جان جاتا ہے، یہ کام نہیں کرنا ڈاکٹر ٹیکہ لگا دیں گے، ابھی بھی اتنا ڈرتا ہوں ڈاکٹر سے، اتنا ڈرتا ہوں کوئی یاد نہیں۔ بچپن میں ہمیں اس طرح ہوا تھا، لیکن افسوس ہے جو خیر کا ہو یا کوئی شر کا ہو، اچھائی کریں یا برائی کریں، آپ چھپ کے کریں اور پتھر کے اندر کریں۔ یہ صخرہ کے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 7واں زمین کے نیچے ہیں یہ پتھر، اس پتھر کے اندر بھی کام کرو گے نا، خیر نیکی کے کام یا کہ برائی، اللہ تعالیٰ اس کے ایک دن نیکی آ کے دکھا دے گے، اور آسمانوں میں بکھر جائیں، جو کام کیا ہے آسمانوں میں بکھر جائیں، لیکن ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دے گا، اللہ تعالیٰ لے کے آئے گا۔ یہ رائے کے جو دانا ہے نا، اگر سنہار کے جو ہوتا ہے نا اس کے ترازو تولنے کے، اس کے اندر بھی ڈالیں نا، اس میں وزن نہیں ہوتا، اس میں بھی وزن نہیں ہوتا، اس کے کوئی ہلے گا بھی نہیں کوئی رقم، ٹھیک ہے۔ اتنا یعنی ایک کیا کہتے ہیں غیر معمولی چیز ہے، بہت چھوٹا چیز ہے، اس کے مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ مت سوچنا کہ یہ چھوٹا کام ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، یا بڑا کام ہے یعنی نیکی کے چھوٹا کام ہے وہ بھی نہیں، چھپاؤ جتنا ہو سکے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 3-4 دفعہ حج کیا ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ میں پہلے بار جو 1900 فلان میں جو حج پہ گیا تھا نا، سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ حاج صاحب نے بہت ماشاءاللہ الحاج ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو پچھلے سال جو زمزم لے کے آئے نا، پچھلے سال نہیں اس سال جو زمزم لے کے آئے نا، پچھلے سال والے کپ میں دینا ہے، وہ ہو گیا نا، پچھلے سال بھی کیا تھا حاج صاحب نے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، پورا کا پورا ہو جاتا ہے۔ ہم بتا دیتا ہے، اور مسجدوں میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تو پنکھوں میں لکھا ہوتا ہے فلاں حاج صاحب، فلاں حاج صاحب، قرآن میں بھی لکھا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بتانے کیا نہیں ہوتا، چھپائیں، جتنا چھپائیں، اللہ ظاہر کرنا چاہتے وہ کرا دے گا، اللہ ظاہر۔ اور یہ جو عقیدہ ہے اصل، ٹھیک ہے، اصل عقیدہ یہ ہے، اصل عقیدہ یہی ہے، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ خوف، کسی اور کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں 2 چیزیں چلتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، یا خوف یا کیا ہے؟ محبت، پیار۔ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی بڑا ڈراتا ہے، ڈراتا نہیں ہے مولوی، یہ چلنا ہے۔ اسکولوں میں بھی کچھ طالب علم، گھروں میں بھی یہی، کچھ بچہ ایسے ہوتا ہے بیٹا شاباش بہت اچھے بچہ ہے میرا، وہ شروع ہو جاتا ہے پڑھنا، ٹھیک ہے، دوسرے کے کیا ہے
وہ دکھانا پڑتا ہے بیٹا جان یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اسکول میں بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ دکھاتا ہے، کچھ ویسے کر جاتا ہے، کچھ کہ وہ دکھانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر جگہ یہی ہے، ہر جگہ دنیا نے آج بتایا، ثابت کیا ہے کہ یار ایک خوف بھی کوئی چیز ہے، خوف کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو یورپ اپنا جو علاقہ ہے، جو یورپ امریکہ اپنا جنت بنا لیا نا، یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ خوف کی وجہ سے بنا ہے۔ سب کہتے کیمرہ دیکھ رہے ہیں، پولیس دیکھے گا، پولیس پکڑ کے لے کے جائے، کرتے 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 کیا ہو گیا؟ ان کے لیے کوئی ثواب کے کام نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے میں یہ کام کر جاؤں گا، یوں کہیں نا، خدا کی قسم ہمارا دنیا بھی بنے گا، آخرت بھی بنے گی۔ افسوس ہم تو ماشاءاللہ ہے نا، چلو ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بتائیں۔ لطیف، لطیف کسے کہتے ہیں؟ لطیف نہ 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 نہ، میں ابھی بتانے لگا، سوال نہیں ہے، یہ جواب دینے لگا ہوں۔ لطیف کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، نہ پکڑا جاتا ہے، نہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ آئس کریم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں بڑا لطف آیا، آپ کہتے ہیں کدھر ہے؟ وہ کہیں گے مولوی صاحب ہم لطف آئے، میں کہہ رہا ہوں یہ مزہ ہے بس، ٹھیک ہے۔ یا کوئی غنی شنواری کا کے کہتے ہیں بڑا، نمکین کا کے کہتے ہیں بڑا لطف آیا، آپ کہتے ہیں کدھر ہے وہ لطف؟ وہی لطیف اسی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفات ہے یہ۔ میں ایک واقعہ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹا بچہ ہیں، یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، اٹھا جا کر ابو کو بتایا کہ ابو جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ باپ سے اتنا پیار تھا، بچہ اٹھ کے سیدھا جا کر کس کے بتایا؟ باپ کے بتایا، ابو جان میں نے یہ خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا بیٹا جان خواب تو بہت زبردست ہے لیکن کسی کے بتانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خواب ایک تو پیغمبر ہے اسی وقت کے، دوسرا ابھی پیغمبر بننے والا ہے، خواب بڑا کمال کا تھا۔ باپ اور بیٹا نے طے کر لیا کہ بتانا نہیں، کمال کا خواب ہے، ٹھیک ہے، تو بادشاہ بنے گا، پیغمبر بنے گا ایک دن۔ اب اس کے جو اب شروع ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بادشاہ بنانا ہے، بادشاہ بنانے کے ابتدا کہاں سے ہونا ہے؟ کنواں سے۔ اگر باپ کے کہہ دیتا ہے نا کہ یعقوب آپ کے بیٹے کے بادشاہ بنانا، جا کے کنواں میں گرا دو، بہت برا تھا نا، لوگ کہتے تھے یار یہ بادشاہ بنانے کے لیے نا بیٹے کے کنواں میں پھینک دیے۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یار کوئی بڑا وزیر بنانے کے لیے جو ہے نا بیٹے کے پتہ نہیں کدھر کدھر غلط جگہ میں پڑھا کے آ گیا، یوں کر کے ہم کبھی کبھار جو ہے نا ملامت کرتے ہیں نا۔ دنیا نے ملامت کرنا تھا کہ یار یہ کیا باپ ہے بیٹے کے کنواں میں پھینک دیا۔ شیطان نے کام لیا اسی سے، ان کے بھائیوں سے، وہ حسد نے اگر بھائیوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ کنواں میں جو گرے گا ایک دن آ کے بادشاہ بنے گا مصر کے، وہ کہہ رہے کہ مجھے پھینکو مجھے پھینکنا، لڑائی ہونا تھا وہیں پر، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا یوسف کے پھینکو، یہیں مریں اور ختم ہو جائیں، ادھر کنواں میں پھینک دیے۔ اچھا، اس کے بعد وہ لے گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے لطیف ہے، کس طرح اب وہ کام چلا رہے ہیں، تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ بادشاہ بنے گا، بادشاہ بنے گا، اور اب وہ تدبیر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لطف کے ساتھ چل رہے ہیں، لطف کے ساتھ چل رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے تقریباً 3 کلومیٹر دور تھا وہ کنواں۔ یعقوب علیہ السلام پوچھتا رہا میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی خوشبو نہیں ہے۔ وہ جا کر پھر ادھر گورنر کے گھر پہ رہا، ٹھیک ہے، ادھر سیکھ لیا کہ حکومت کیسے چلتا ہے، حکومت کیسے چلتا ہے وہ سیکھ لیے۔ اور اس کے بعد تہمت لگے، اور تہمت لگ کے جیل چلے گیا۔ جیل میں جا کر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی لطف دیکھیں نا، لطیف ذات ہے نا، کام کیسے چلا رہے ہیں، لے کے بادشاہ بنانا ہے۔ جیل میں ہے، اب 2 ساتھی ادھر سے خواب کے تعبیر سن کے نکل گئے، ان سے کہہ دے کہ یار بادشاہ سے کہہ دینا مجھے جو ہے نا نکلوا دو یہاں سے، ٹھیک۔ اب یہ سوالی تھا، یوسف علیہ السلام کیا تھا؟ سوالی تھا، بادشاہ اوپر تھا، اللہ کے گوارا نہیں ہے کہ میرا پیغمبر سوالی بنے، یہ سوالی یہ بننا چاہیے، بادشاہ بنے میرے پیغمبر کے، ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ خواب دیکھتے ہیں، خواب سے بڑا ڈر گیا، کہتے ہیں یار کون تعبیر بتائے، کوئی کہتے ہیں کہ یار میں جا کے یوسف سے پوچھ کے آؤں، میں بہت مختصر بتا رہا ہوں۔ جا کر بتایا، بادشاہ نے کہا یوسف کے نکالو، آپ کہتے ہیں میں نہیں نکلنا،
اب وہ سوالی ہے، یہ آرام سے بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا سلام ہے یوسف کے صبر پر. ٹھیک ہے، وہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا یار میرے اوپر جو کیس ہوا نا، غلط کیس، ٹھیک ہے، الزام ہے، اس کے پہلے ثابت کرو، اس کے کلیئر کرو کہ پھر میں باہر نکلوں گا. نہیں ہے پھر نہیں نکلنا. اب بادشاہ کے وقت پڑ گئے. سب عورتوں کے بولے ہاں جی کیا بنا. عورتوں نے اپنے زبان سے بتایا کہ یوسف پاک ہے، یوسف صادق ہے، یوسف محسن ہے، وہ واقعی فرشتہ ہے، ہم گندے ہیں، ہم گندے ہیں. اب یوسف علیہ السلام سیدھا آ کر کدھر بیٹھا ہے. اب یہی بادشاہ بننا تھا اور ان کے بھائیوں کے آنے کے بھی سبب بنا. اب قمیص جو اپنے کرتے اتار کر دیا نا، جا کے باپ کے دکھاؤ، انشاءاللہ ان کے بنائے واپس آئیں گے. 1000 کلومیٹر کے سفر ہے مصر اور فلسطین کے درمیان. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یار یوسف کے خوشبو آ رہے ہیں، 3 کلومیٹر سے خوشبو کوئی نہیں ہے. اب 1000 کلومیٹر سے. اللہ لطیف ہے. اس کے کیا کہتے ہیں؟ لطیف. بہت باریک بین ہے اللہ تعالیٰ، بہت گہرائی سے دیکھتا ہے، یہ بے خبر نہیں ہے. اگر یہ ہمارا ایمان ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ باخبر ہے، علیم ہے، خدا یہ قسم دنیا سے سارا کا سارا ٹینشن ختم ہو جائے گی. ہمارے ایمان نہیں ہے، ہم اللہ کے پہچانا نہیں ہے. ہم لطیف، وہ آپ جائیں گے نا کوئی مولوی کوئی یا پیر، ان کے پاس جائیں گے، حضرت شادی نہیں ہو رہا، صبح فجر کے بعد 100 دفعہ یا لطیف یا لطیف یا لطیف پڑھ کے آسمان کی طرف تھف کر دو، یوں کہیں گے، کوئی وظیفہ بتائے گا، وہ بس اتنے کے لیے رہ گیا ہمارا. یہ لطیف، یہ بہت کمال کی چیز ہے یہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اسی ایسے آیتوں کے ساتھ تزکیہ کیا ہے، صحابہ کرام کے تیار کیا ہے. چند مثالیں میں دینا چاہتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن سیر پر نکلے اور چلتے چلتے ایک جگہ دیکھے چرواہا جانور بکریاں پال رہے ہیں. انہوں نے سلام کیا، وعلیکم سلام، دعا ہونے کے بعد ہاں جی یار کچھ تو ہمیں کھلا دو ان بکری. انہوں نے کہا یہ میرا نہیں ہے، میں کھلانے پر وہ نہیں ہوں، مامور نہیں ہوں، مجھے اجازت ہے کہ بس صرف میں دیکھ بھال کر سکتا ہوں، پالنے کے لیے میں کھلا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہہ دینا مالک کے، کہہ دینا کہ بیڑیاں کہاں گیا ہے، یوں کہہ دیں. انہوں نے آسمان کی طرف کہا این اللہ فین اللہ، اللہ پھر کہاں ہیں؟ اگر میں جا کر مالک کے یہ بتاؤں پھر اللہ کہاں ہیں؟ وہ چارواہا نہیں بتائے. یہ کیا؟ عبداللہ ابن مسعود امتحان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ امتحان کر رہے ہیں. سیدھا کیا، انہوں نے کہا مالک کون ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا مدینہ میں فلان بندہ ہے. اور سیدھا کیا، انہوں نے کہا یہ غلام مجھے بیچو. انہوں نے کہا نہیں بڑا ایماندار ہے، میں نہیں بیچنا چاہتا. انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے کہا چلو میں آپ کو بیچ. انہوں نے کہا باقی بھیڑ بکریاں بھی مجھے بیچا ہے. اور جا کے کہا کہ غلام تو آزاد ہے آج کے. وہ خوشی ہو رہا تھا. انہوں نے فوراً کہا کہ صرف یہ نہیں ہے، یہ سارا بھیڑ بکریاں ہی تمہارا ہے. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ لطیف اور خبیر. اور ان کو پتہ تھا کہ میں اگر ذرہ برابر خیانت کیا نہیں ایک دن لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ. اگر ذرہ برابر نیکی کیا دکھا دیا نا، دنیا میں بھی دکھا دیا اللہ تعالیٰ، دنیا میں دکھا. خالد ابن ولید جس جگہ پر جاتا نا فتح، جس جگہ پر جاتا فتح، فتح کے اوپر فتح، فتح کے اوپر فتح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر بندہ کہتے تھے کہ خالد ابن ولید، خالد ابن ولید ہوتا ہے نا، وہ ایسے سپہ سالار ہے کہ جہاں قدم رکھتے فتح ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا یار اس سے ذرا شرک کے سمیل آ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ فتح دے رہے ہیں. خالد کے وہ معزول کر دو. یہ خالد کے کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا رب کیا ہے. خالد کے خط لکھے حضرت امیر المومنین، اے خالد بن ولید، یہ خط پہنچتا ہی آپ معزول ہیں، آپ کے جگہ پر فلاں سپہ سالار بنے گے. اگر آپ چاہیں واپس آ جائیں، اگر آپ چاہیں ادھر کوئی سپاہی بن کے لڑتے رہیں، جہاد کریں. اور انہوں نے کہا کہ میں تو معزول ہوا اور جھنڈا اور سارا چیز دوسرے کے دیا اور وہ سپاہی بن کے لڑتے رہیں. کچھ شیطان لوگ ہوتا ہے، انہوں نے کہا خالد بن ولید آپ اتنا بڑا سپہ سالار ہیں، آپ کو معزول کر دیا. تھوڑا سا ورغ لانے کی کوشش کیا. انہوں نے کہا بات سنو، میں جب سپہ سالار تھا اس وقت بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب سپاہی ہوں ابھی بھی میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. یہ ہیں کیا ہیں؟ یاتی بہ اللہ. ذرا برابر بھی نیکی کرو گے یا بدکاری کرو گے اللہ لے کر آئے گا.
یہ صحابہ کرام کی قلب کے اندر گھسا ہوا. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رات کو ماشاءاللہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ امیر المومنین کیوں ٹیکس لیتا تھا نا 1% ٹیکس لیتا تھا, ٹھیک ہے, پھر ان کے وہ بھی کرتے تھے, کیا کہتے ہیں, حفاظت بھی کرتے تھے. ہم کہتے ہیں اب ماشاءاللہ دنیا میں ایسے ہی کہ ٹیکس ہمیں دے دیں اور چوکیدار اپنا رکھ لیں, ایسے ہیں نا ماشاءاللہ, چوکیدار اپنا رکھیں اور مال ہمیں دے دیں, ہم دیتے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اور ہر روزانہ چوریاں ہوتے ہیں, ڈاکے پڑتے ہیں. امیر المومنین قحط کے زمانہ ہے, مدینہ منورہ میں قحط آئے ہوئے ہیں اور جانور مر گئے, چند گائے اور بکریاں رہ گی. لوگوں نے خیانت کرنا شروع کی, کچھ لوگوں نے. امیر المومنین کی شکایت ہے کہ یہ دودھ میں پانی ملاتا ہے. ہم تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں نا, اس زمانے میں تھوڑا سا انصاف تو وہ دودھ میں پانی ملاتا تھا, ٹھیک ہے. اور امیر المومنین نے اعلان کیا کہ کوئی دودھ میں پانی مت ملائے. پھر رات کرتے کرتے فجر کے وقت ایک خاتون بیٹی سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی پانی ملاؤ, پانی ملاؤ. انہوں نے کہا نہیں اماں جان میں پانی نہیں ملا سکتا, امیر المومنین منع کیا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہے ہیں نا. فوراً ساتھی سے کہا کہ اس کے جو نشان لگاؤ اس گھر کے. صبح پھر کسی خاتون کے بھیجا کہ کون بچی, کون خاتون تھی, میں نے آواز سنا ان کے. پرانے زمانوں میں یہ دیوار شیوار تھوڑا ہوتا تھا, ٹھیک, آواز سنا یہ کون ہے, وہ پتہ چلا ایک کواری لڑکی ہے. بیٹوں میں سے اعلان کیا کس کے پاس گنجائش ہو بتاؤ. ایک نے کہا میرے پاس ایک کی گنجائش ہے, شادی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جا کر رشتہ لے کے اور شادی کرا دیا. شادی کرا کر ہمارا سسرال میں کیا ہوتا ہے, بہو سے کیا کہتے ہیں, بہو جب سسر محترم اٹھے نا, ایک پراٹھا اور انڈا اور گرم چائے گرم لے کے آ کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے کپڑے استری کر کے رکھیں. یہی ماشاءاللہ ملازمہ ہم لے کے آتے ہیں نا, ٹھیک ہے, بہو تھوڑا لے کے آتے ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ بیٹی تم نے کچھ نہیں کرنا, جب میں کام کے لیے نکلوں نا دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے, لیکن عمر کے رب دیکھ رہے, بس یہ کہہ دینا عمر چھاچ رہے گا, پورا دن عمر بڑا سیٹ رہے گا, ادھر ادھر نہیں ہوگا عمر. روزانہ بہو کے کام یہ تھا, عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کے تو رب دیکھ رہے ہیں, یہ کہتے تھے روزانہ. اور انہی کے اولاد میں سے پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا, انہی کے اولاد میں سے پیدا ہوا. ایسے نہیں ہوتا, پیچھے قربانی ہوتا ہے. یہ ہے کیا ہے, ان کے ایمان تھا نا کہ اگر ذرہ برابر بھی یہ کیا کہتے ہیں رائی کی دانہ کے برابر بھی ہو, لیکن وہ کیا کرتے تھے, چھپا کے کرتے تھے, ہاں, یا ترک کر دیتے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فارس کی طرف لڑ رہے تھے. وہاں پر فتح ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن بادشاہ کے تاج مل ہی نہیں رہا تھا. بہت مہنگے تاج تھا, وہ مل ہی نہیں رہا کہ کس نے اٹھایا. ایک نوجوان آتا ہے پورا امامہ کے ساتھ اپنا منہ چھپایا ہوا ہے, آ کر تاج دیتا ہے, یہ لے لیجیے. تاج دیتے ہیں, وہ سب حیران ہوتا ہے کہ یار اگر یہ تاج اپنے پاس رکھتے ہیں ان کے پورے زندگی کے لیے کافی تھا. انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تو کون ہے, چپ. انہوں نے کہا بتاؤ تو نام تمہارا کیا ہے, اتنا تو بتاؤ, یہ تو نہیں ہٹاتا ہے لیکن کم از کم نام تو بتاؤ. انہوں نے فرمایا کہ میں جس کے لیے کیا نا وہ میرا نام بھی جانتا ہے, میرا باپ کے نام بھی جانتا ہے, میرے دادا کے نام بھی جانتا ہے. یہ ضمانت ہے, یہ ضمانت ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو آج کل جو اناج جو خریدا گیا اس کے اوپر گفتگو کریں, لیکن چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے, اتنا میرا خیال کافی ہے, ٹھیک ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا, سورہ انبیاء میں ہے, اللہ فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے دن ایسے ایسے ترازو رکھیں گے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یہ جو ذرہ کے تولنے کے نا, اس کے اوپر اس کے بھی ترازو ہیں اللہ کے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج کل دنیا نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر چیز کے ناپنے کے تولنے کے کیا ہے, ٹیمپریچر ہے, آپ منہ میں ڈالیں وہ بتا دیتا ہے کتنا بخار ہے, بلڈ پریشر کیا بھی ہے, شوگر کیا بھی ہے, ہر چیز کیا آ گیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی ترازو ہوگا اللہ کے پاس کہ ایک ایک ذرہ کے تولا جائے گا. ذرہ کے پتہ ہے کیا؟ بہرحال یہ آیت میں پڑھ لوں پھر بتا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر رائی کی دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگا نا
ہم کیا لے کے آئیں، اس کو بھی لے کے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب کتاب کرنے کے لیے ہم کافی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم خود ہی کافی ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ، جو جس نے بھی جو کیا ہے، ذرہ، ذرہ پتہ ہے کہ کسی کہتے ہیں ذرہ، ذرہ کہتے ہیں کبھی کبھار آپ گھر پہ جو بیٹھے نا کیمرہ میں، کوئی دھوپ کے وہ آ جائیں، کیا کہتے ہیں، شعائیں، ٹھیک ہے، اس سے جو چیزیں اڑ رہے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، ذرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ذرہ برابر خیر کریں یا ذرہ برابر شر کریں، وہ بھی تھولا جائے گی قیامت، اس کو بھی دکھا دیں گے یہ تم نے کیا تھا، اللہ کی در کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کیا تھا، وہ ہم دکھا دیں گے، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سب کچھ پتہ ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسروں سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ فلان کیا کہیں، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے، یہ عقیدہ اگر ہمارے بچوں میں آ جائے نا، خدا کی قسم دنیا باغ بہار ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ ہم وہی جانوروں سے، ہم شرک میں پہلے دن ہی ڈال دیتے ہیں، شرک میں، وہ کتا آ گیا جی، کتا آ گیا، پولیس آ گیا، ڈاکٹر آ گیا، فلان آ گیا کر کے، یہ کبھی زندگی میں نہیں کرنا، یہ اولاد کی تربیت کے اوپر ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں آگے، اب خطاب دیکھیے، یہ تیسرے ہے 5 آیتوں میں ہے، لیکن 3 دفعہ بیٹا جان، بیٹا جان، بیٹا جان، یہ لہجہ آج کے باپوں سے سب ختم ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آج کل جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے عمر کے لوگ، ان کے سورہ کیا کہتے ہیں لقمان پڑھانا چاہیے، عورتوں کو سورہ نساء پڑھانا چاہیے، سورہ نور پڑھانا چاہیے، سورہ نور، اور نوجوانوں کے سورہ مائدہ۔ ایک جگہ ہمارے دوست نے یہ کہا نا، ایک نوجوان کہتے ہیں سورہ مائدہ قرآن میں ہے، انہوں نے کہا لو جی یہ تو بہت آگے کی چیز ہے، ہاں یہ تو بہت آگے۔ ایک آدمی کے آنکھ خراب ہوا نا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ ہم چیک کرتے ہیں آپ کو، ادھر بیٹھے ہیں کرسی میں بیٹھ کے، دیوار میں کہا کہ اچھا ادھر کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیوار کی طرف دیکھیں کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا دیوار کدھر ہے، انہوں نے کہا یہ تو کام بہت آگے نکل گیا ہے ہم تو حروف پوچھ رہے ہیں نا، یہ تو کام بہت آگے نکل گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو باپ بننے والا ہے یا باپ بن گیا، ان کے لیے سورہ لقمان پڑھاؤ، عورتوں کے سورہ نور، اور نوجوانوں کے سورہ مائدہ، ان کے سورہ مائدہ قرآن میں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، یاسین پڑھ پڑھ کے ختم ہو گیا ہے اس کو، خدا رہا یار اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھ لیا کرے۔ میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا یار، افسوس ہے، عرب لوگ پوچھتے تھے مجھ سے کہ شیخ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں یاسین کے علاوہ کوئی قرآن پاک نہیں، میں کہتا ہوں ہیں، لیکن مولویوں نے کہ یہ سمجھا ہے کہ برکت اسی میں ہے۔ افسوس ہے، بہت افسوس ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب تیسرا دفعہ وہ کیا فرما رہے ہیں، یا بنی، سبحان اللہ، کیا زبان ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی، کیا زبان ہے، یا بنی، اے بیٹا جان۔ پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق بتایا اللہ نے، اس کے بدلے میں ماں باپ کے حقوق بتائے، پھر اللہ تعالیٰ کے صفات بتائے، اللہ تعالیٰ کیا ذات ہے، کیا کیا کر سکتے ہیں وہ بتایا، اب اللہ تعالیٰ کے احکام بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے ذات، اس کے بعد بات، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آفس بوائے جو آپ سے کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ نا آج یوں بیٹھنا ہے ادھر، ٹھیک ہے، ایسے نہیں بیٹھنا، آپ سب کہتے ہیں جاؤ جاؤ، وہ کہیں نہیں باس کہہ رہے ہیں، اب ذات آ گیا نا، فوراً آپ کہتے ہیں اچھے اچھے کرسیاں سیدھے کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، میں کیا کیا کر سکتے ہیں، میں کیسے ذات ہوں، پھر اس کے بعد حکم بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا بنی، اے بیٹا جان، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ سب سے پہلے کیا ہے، اقیم الصلاۃ، وأمر بالمعروف، اور اچھے کاموں کے حکم دو، وانہا عن المنکر، اور برا کاموں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، جو تم پر پہنچے گی نا مصیبت اس کے اوپر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ جو کام ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے بڑا ہمت والا کام ہے۔ یہ کیا کیا چیزیں ہمت والا کام ہے، سب سے پہلے توحید پر قائم رہنا، شرک نہیں کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت قلب میں بٹھانا، پھر ماں باپ کے وہ کرنا، یہ سارا کا خلاصہ ہے، یہ ماں باپ کی یعنی خدمت کرنا، ادب احترام کرنا، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد برا کام، اچھے کاموں کی طرف حکم دینا، اور برا کاموں سے روکنا، ٹھیک ہے، برا کاموں سے روکنا۔ جب اتنے کام کریں گے نا، دنیا ماشاءاللہ آپ کے خلاف ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں لو جی مولوی آ گئے،
مولوی آگے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتا، نہ ہمیں کھانے دیتے۔ آپ جب معروف چیزیں، معروف کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم یوں بیٹھے نا، کوئی بندہ، چلو یہ جو ابھی تو مختلف لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اتنا نہیں ہے، لیکن عام طور پر اگر کوئی بندہ آ جائے نا، واقف ہو، آپ لوگ ایک دفعہ دیکھ کے پھر اپنے کام کر لیتے ہیں۔ ایک دم کوئی بیگانہ آ جائیں، مثال کے طور پر گھر پہ آپ بیٹھے ہیں صحن میں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بچوں کے ماموں آ جاتا ہے، آپ آرام سے بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آ جائے خیر آگے آ جاؤ۔ ایک آدمی پلانگ کر کے آ جائیں دیوار کو، فوراً ایکشن میں آ جاتا ہے، یہ تو کون ہے، کہاں سے ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا والا معروف تھا، بچوں کے ماموں تھا، دوسرا والا کیا ہے؟ منکر ہیں، کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اسی طرح جو نیک کام ہوتا ہے نا، اس کے انسان کے قلب کیا ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے کہ یار یہ اچھا کام ہے۔ انسان کے فطرت، انسان کے جبلت اندر سے گواہی دیتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے۔ جو غلط کام ہوتا ہے نا، کر کے انسان بے چین رہتا ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا کہ بڑا مزے سے، نہیں، بے چین رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے منکر کہاں ہے قرآن مجید میں؟ جب یہ کام کریں گے نا، پورے کے پورے رشتہ دار مخالف ہو جائے گے، ٹھیک ہے، بیوی بچے سب مخالف ہو جائے گی، تو کیا ہو گیا، کیا اچھا بھلا انسان تھا، یہ نماز اور یہ نیکی اور برائی کی تقسیم کرنا شروع کر دی، کدھر پتہ نہیں کس مولوی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، پھر پتہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مولوی کے پکڑو سب سے پہلے جو اس کی پھٹی پڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ لوگ جا کے نا، یہ جو آپ جا کے بیٹے سے کہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اے اٹھو، آج جائیں گے بیٹا جہاں کہیں نا، وہ بچوں سے کہیں گے ماں کی ذرا چیک کرواؤ باپ کا کچھ، ہاں کوئی پیا ہوا ہے یا کچھ کر کے آیا ہے، کیوں بیٹا جان کر کے بات کرنا شروع کر دے۔ وہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ مولوی صاحب نے ہمیں بتایا ہے، نہیں ہے پھر پریشانی شروع ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر بلا لیں گے کہ یار یہ کیا، کچھ سمجھ نہیں آتا ان کا نا۔ بہرحال بسم اللہ۔ اچھا، بعد میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا، ہے بڑا اوکا کام ہے، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑا ہمت والا کام ہے، یہ صبر کرنا، یہ سارا چیزوں کے اوپر صبر کرنا کیا ہے، لوگوں کی بات سننا اور اگنور کرنا، یہ صبر والا کام ہے، یہاں پر بتائیں۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم صبر کرنے والوں کے بغیر حساب کے دیں گے۔ یہ کیوں ہے؟ نماز پڑھنے والوں کے حساب کتاب کے ساتھ، روزے کے ساتھ حساب کتاب، زکوٰۃ والوں کے حساب، یہ کیوں ہے؟ اس کے جواب علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں، نماز ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے، بالغ انسانوں کے اوپر، اور عورتیں اگر اس میں ہیں ماہوار، ان کے اوپر بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک، نابالغ بچوں کے اوپر، پاگل ہے اس کے اوپر، یہ ان چیزوں کے اوپر، اور زکوٰۃ بھی اسی طرح، غریبوں کے اوپر فرض نہیں ہے، امیروں کے اوپر ہے، حج بھی ایسے۔ لیکن صبر کیا ہے؟ یہ 24 گھنٹے کے کام ہے، 24 گھنٹے کے کام ہے، ہر ایک کے فرض ہے، ہر ایک کے صبر کرنے کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے جو اجر جو ہے نا، میں بغیر حساب کر دوں گا۔ اس میں حقوق اللہ کے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، استغفر اللہ، کیا نام ہے، لقمان علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے نماز ایک ایسی عبادت ہے کسی صورت معاف نہیں ہے، کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں روزہ معاف، اگر آپ غریب ہو گئے ہیں وہ معاف، حج بھی معاف ہے، زکوٰۃ بھی معاف ہے، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز نہیں ہے۔ نماز، باقی سارا کے سارا عبادت زمین پر فرض ہوئے، نماز کہاں پر ہوا ہے؟ عرش پر، آسمان پر فرض ہوا ہے۔ باقی سارے عبادتوں کے کبھی کبھار بتایا جاتا ہے، نماز کے لیے روزانہ بلائے جاتا ہے، آ جاؤ۔ ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جتنا آزمائش آئے نا، کسی پیغمبر کے اوپر نہیں آیا جتنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اتنا آزمائش کے بعد جب بیت اللہ مکمل کیا نا، اللہ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اترا، ابراہیم، اللہ فرما رہے کہ جو کیا مانگتے ہو ابراہیم، اگر ہم ہوتے کیا مانگتے ہیں بتاؤ انصاف سے۔ میں پوچھنا نہیں چاہتا غریبان میں گھر جا کے لحاظ لے کے سوچنے کہ میں اگر ہوتا کیا مانگنا تھا۔ جبریل علیہ السلام سامنے ہیں، اللہ نے پیغام بھیج دیا کہ کیا مانگتے ہو، اگر ہم ہوتے کیا مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتہ کیا مانگا؟ ربی جعلنی
مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے اور میرے ذریات، قیامت تک آنے والے ذریات کے نمازی بنا دو، نماز قائم کرنے والے بنا دو۔ میں نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا نماز قائم کرنے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وضو سے شروع ہوتا ہے۔ پھر چال آپ کا ایسے ہونا چاہیے، جو ہم بھاگ کے جاتا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا آرام سے آؤ مسجد، نکل گئے کوئی بات نہیں، نکلنے دو، جو ملا وہ پڑھ کے واپس آ جاؤ۔ پھر سنت، فرض، سنت، واجبات کے اوپر عمل کر کے آرام سے اطمینان سے پڑھیں سارا ارکان کی۔ اس کے کیا کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، لیکن نماز قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نماز قائم کرنے والے بنا دیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس ٹائم ہے ابھی لیکن اچھا جی آگے یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ حقوق ہیں 10 منٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ہوا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اب بیٹے کے پھر وصیت کر رہے ہیں کہ بیٹا جان یہ گھال پھلا کے بات نہیں کرنا، ایسے ایسے کر کے نا لوگوں کے جو بے احترامی کرتا ہے نا وہ نہیں کرنا، پھلا کے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکر کر مت چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہر اس طرح اترانے والا اور خود پسند انسان کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ یہ انہوں نے اچھا سعار کسے کہتے ہیں؟ سعار ایک بیماری ہے، اونٹ کی گردن پہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اس کی گردن پہ سریہ ہے، ٹھیک ہے، ادھر سریہ ہو جاتا ہے اونٹ کے، وہ تیری ہو جاتا ہے، یا ایسے ایسے کر کے بات کرتے ہیں جو یہ کبر سے کرتے ہیں، متکبرانہ انداز ہوتا ہے، یہ سمجھ نہیں آیا واٹ از دس کہتے ہیں وہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے جب وہ سعار ہوتا ہے، وہ اونٹ کے جب یہ ہو جاتا ہے نا یوں، نہ وہ کسی سواری کے نہ گوشت کسی چیز کے قابل نہیں ہوتا، اس کے ذبح کرتے ہیں اور دفناتے ہیں، بس وہ بیماری ہے وہ، ٹھیک ہے، نہ کوئی خریدتا ہے۔ انسان کے اندر بھی اگر اس طرح سعار ہو جائے نا، ٹھیک ہے، ادھر گردن میں سری آ جائے نا، وہ انسان کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایک متکبر بدبخت انسان ہوتا ہے، بس مرنے کے دیر ہے، اس کے جا کے دفنا دو بس، اور کچھ نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جب بھی مثال دیتا ہے نا، اس کے ابھی تو اونٹ کے دے رہے ہیں نا، بیمار اونٹ کے، ٹھیک ہے، متکبر کے بیمار اونٹ کے مثال دیے، تھوڑا دیر بعد کھوتا کے مثال دیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک، اسی آیت کے دوام میں۔ اور زمین پر اکر کر مت چلنا۔ آخر میں کہا کہ مختال، مختال کسے کہتے ہیں؟ خائل، عربی جانتے ہیں نا آپ لوگ، خائل کہتے ہیں گھوڑا کو، گھوڑا، عربی گھوڑا کے چھال دیکھا آپ لوگوں نے؟ کیا انداز ہوتا ہے گھوڑے کے، ذرا پال کے ذرا اچھے طریقے سے پالے نا، ایک تو ہمارا تو مرا ہوتا ہے نا گھوڑا، ٹھیک ہے، مرا ہوتا ہے، مار مار کے کھانا کھلاتا نہیں، ایسے چلاتا رہتا ہے بیچاروں کے۔ جو صحیح جو شوقین لوگ، اس کے گھوڑوں کے چال ذرا دیکھنا ہے، ہاں، اس کے چال ذرا دیکھنا ہے، وہ ایک اترا کر چلتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر عربی گھوڑا، اس کے پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ انسان بھی خیال بھی اسی سے نکلا ہے، انسان بھی اپنا خیال میں اپنا آپ کو بہت کچھ سمجھ رہے ہوتا ہے، میں بہت کچھ ہوں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، سعار لگا ہوا ہے، وہ بیمار ہیں، گردن پہ سریہ آ چکے ہیں، مرنے کے دیر ہے، اس کے بعد ہم دفنا دیں گے، ٹھیک ہے، کفنا کے اگر نصیب ہو کے، اس کی علاوہ کسی کام کا نہیں ہے، لیکن اپنا خیال میں کیا ہے؟ بہت کچھ ہے، اس لیے بار بار شیشے کے دیکھتے ہیں، ایسے 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 کرتا ہے، ہاں، جا کے جم خانہ میں ایک بیماری لگ جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی صاحب بستر پر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں محمد علی کے، آپ لوگوں نے دیکھ لیا نا، محمد علی کے موت دیکھ لیا نا، بیچارہ کہ ایک مکہ مار کے لوگوں کی سلا دیتا تھا۔ انسان کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے۔ کس چیز کے ساتھ اتراتا ہے انسان؟ سب سے پہلے مال، میرے پاس مال ہے، مال ہے، مال ہے۔ کتنے لوگ ہیں ارب پتی تھے اور نوکریاں کر رہے ہیں ہمارے سامنے ان کے زندگی، اور اس کے بعد علم، کہتے میرے پاس علم ہے، میں اتنا ڈگریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی اگر ذرا سا ایک خون کے وہ قطرہ ادھر جم جائے نا دماغ میں، سارا کے سارا علم پتہ چل جاتے کس کس دنیا کی ڈگری لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خاندان، یہ خاندان جو ہے نا، میں چودھری، میں بھٹ، میں بخاری، میں میاں، میں راجپوت، یہ کسی چیز کی، یہ فخر کے لیے نہیں ہے، یہ تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ تفاخر کیا یہ چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں؟ کیا آپ میں سے ہر بندہ نے یہ چاہا کہ یہ میں بٹ ہو کے پیدا ہوں؟ اختیار میں نہیں ہے، پھر کیوں ہم اتراتے ہیں؟
کیوں؟ ہمارا خیال میں ہے کہ یہ بٹ بہت بڑا چیز ہے، ہمارا خیال میں ہے کہ راجپوت میں کتنے سکھ ہیں، کافر ہیں، ہندو ہیں. یہ فخر کی چیز نہیں ہے، تعارف کی چیز ہے. مثال کے طور پر ادھر 4 بندے بیٹھے ہیں، چاروں کے نام زاہد ہیں. مجھے کہتے ہیں مجھ سے یہ زاہد کون سا زاہد؟ وہ کہیں گے کہ یہ جو ہے نا بٹ یا راجپوت یا چودھری. تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وقصد فی مشی کے، اور اپنا جو چال میں نا میانہ روی اختیار کرو، آرام سے چلو. ٹھیک ہے، نہ تیز چلنا نہ آہستہ. وغضض من صوتک، اور اپنا آواز کے ذرا دھیما رکھو. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بڑا جو آواز ہے وہ کس کے ہے؟ گدھے کی آواز ہے. اچھا اونٹ ہے نا، اونٹ یہ 15 دن تک آرام سے رہ سکتے، پانی پی بھی. جو گھاس ہے نا، سوکھا ہے، گیل، جو چیز ہے وہ کھا لے گی، کھانتا بھی کھا جائے گا اونٹ. ایسی چیز ہے. اور وہ اسے کہتے ہیں سفینۃ الصحرا کہتے ہیں. صحرا کے کیا ہے؟ کشتی ہے یہ. اچھا صحرا میں جب اونٹ چلتا ہے نا، اس کے بعد اس کے جو ہے نا پاؤں کے جو نشانات وہ مٹ جاتے ہیں. ہوا چلتا رہتا ہے، مٹتا ہے، لیکن اس کے یاد رہتے ہیں، اس کے یاد رہتے ہیں. 2 ہجری میں مال غنیمت میں ابو جہل کے اونٹ آئے تھے، مدینہ منورہ لے کے آیا گیا. ٹھیک ہے، 6 ہجری میں 6 یا 8 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا نا، اس میں لے کے گیا. 8 ہجری میں اس میں لے کے گیا اس اونٹ کو نا. وہ بھاگے وہاں سے سیدھا ابو جہل کے گھر پہنچے. یہ کبھی بھولتا نہیں ہے اونٹ، اتنا وہ ہے. ٹھیک ہے، میں نے پچھلی دفعہ شاید بتایا تھا 700 کلو سے لے کے 1000 کلو تک آرام سے اٹھا لیتے ہیں اونٹ. ایسے چیز ہے اونٹ. اور یہ جو گدھا ہے، مار سے گدھے کے مارے کبھی آواز نہیں نکالیں گے. بیر بکریاں ہوتا ہے نا، وہ چیخ پڑتے ہیں، کتا بلی چیخ پڑتے ہیں، یہ کبھی آواز نہیں نکالتا ہے. جو نکالنا چاہیے تھا ادھر، یہ بے محل نکالتے ہیں، بے محل نکالتے ہیں، ایک دم نکالتا ہے. آدمی کہتا ہے یار اچھا پہلا آواز آخری آواز کے وہ جو ہے نا برابر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے چلو آہستہ شروع کیا پھر آخر میں اونچا ہو گیا، یا پہلے اونچا آخر میں، نہ جو ہے نا والیوم ایک ہی ہوتا ہے شروع سے آخر تک. انسان تھنگ آ جاتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ 10 گدھے ادھر ہی کھڑے ہو نا، ایک آواز نکالیں 10 کے 10 شروع ہو جاتے ہیں. اتنا بدبخت ہے. اس لیے یہ جو ہے نا آرام سے بولنا ہے، انصاف سے بولنا ہے، چھال بھی میانہ روی رکھنا. یہ صرف بولنا نہیں ہے. جو ہارن بجاتا ہے نا، ہارن، یہ بھی اسی میں آتا ہے. 2 بجے آتے ہیں کچھ لوگ، میں بہت تنگ ہوں ایسے لوگوں سے، آ کے ہارن دیتا ہے. 2 بجے آتا ہے ایک میرا جاننے والا ماشاءاللہ، روزانہ سب گہرا نیند پر سو رہے ہو تو جب تک چوکیدار باہر نہیں آتا نا ہارن بجاتا ہے. یہ کھوتے کے کام ہے، یہ گدھے کے کام ہے. سمجھ گئے؟ میں یہاں سے جب نکل گیا تھا نا سعودی عرب، یہ نیو کیمپس میں کسی نے اس طرح ہارن بجایا تھا. ابھی یلو یوں آن ہوا تھا، اس نے ہارن بجایا. میں نے نیچے اترا، میں نے کہا کیوں بجایا؟ میں کھڑے ہو گئی، میں کیوں بجایا؟ 3 دفعہ اشارہ میں نے بند کرا کے آن آف کرا دیا. 3 دفعہ جانے نہیں دیا اس کو. اور کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے مہربانی آتا ہے، مہربانی. پھر میں نے کہا جاؤ. اس کے بعد میں نے کہا یار کن سے لڑتا رہوں گی ادھر سے. پھر چھوڑ کے میں نکل گیا تھا صرف ہارن سے بچ کے. یہ دوسرے دنیا میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہارن بجانا گلی ہے اچھے بلا. ٹھیک ہے، ہارن بجا دیں وہ کہیں میں جانور ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ لڑ پڑتے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.